person here اور میں پاکستان کا ڈیفینیٹلی ذکر کروں گی، بٹ جیو پالیٹکس کتنی اثر انداز ہو رہی ہے اور دنیا میں جو پاکستان میں خاص طور پہ جو چینجز ہمیں نظر آ رہے ہیں، امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں آج ہی ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہی تھی کہ امریکہ کے جو امبیسڈر ہیں ڈونلڈ بروم، انہوں نے وزٹ کیا ہے آزاد کشمیر کا علاقہ. یہ 950 کے قریب ایلیومنائز ہیں جن سے سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جن سے ملاقات انہوں نے کی، اور انہوں نے اس علاقے کے لیے جب ٹویٹ کیا تو AJK آزاد جموں کشمیر کا لفظ استعمال کیا، وچ از ویری ہیوی فار انڈیا. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر مہدی صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ فار بینگ ہیئر سر. یقیناً پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرتی ہوں اور پاکستان کی میں ذکر کروں گی کہ مجھے لگتا ہے کیا سرائیاں بہت زیادہ ہیں کہ کہاں کے جو کیا کہتے تھے پیپروسیز جو ہیں اب یہاں تک بھاگنے لگے کہ ہائی وے کے اوپر کس کی گاڑی جا رہی ہے اور کس کی گاڑی میں کون کون بیٹھے ہوئے تھے. مجھے لگتا ہے لائف از ویری ڈیفیکلٹ ناؤ ان پاکستان، بٹ گوئنگ دیئر. ایران کہتا ہے کہ ایران میں رژیم چینج کے لیے اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے جو صورتحال ہے وہ ہنگامے کیے جا رہے ہیں. حالانکہ میں نے پروگرام جب شروع کیا تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ فلسطین کی ایک جرنلسٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی اسرائیل میں، اس کے اگینسٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اچھا، رجیم چینج کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں جو CIA کے سینئر آفیسر تھے بولٹن، انہوں نے واضح طور پہ یہ لفظ کہہ دیا ہے کہ رشیا کے جو ولادیمیر پوٹن ہیں، اگر زندگی میں دنیا میں چیزوں کو عمل کرنا ہے، امن لے کے آنا ہے تو دس مین ہیز ٹو گو. اب تیسری بات اگر آپ لے آئیں تو امریکہ کے امبیسڈر کی وزٹ ٹو آزاد جموں کشمیر اور پھر بلیک اینڈ وائٹ میں لے آنا اس چیز کو اور اس کو آزاد جموں کشمیر لکھ کے انڈیا کو اوفینڈ کرنا. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ بہت امپورٹنٹ آپ نے چیز ریز کی ہے، اور دس از جو کہتے ہیں نا کبھی کبھی کرن ایک اچھی نظر بھی آتی ہے. تو اسپیسیفکلی سمبلزم میں اگر دیکھا جائے نا تو یہ صرف ٹویٹ نہیں تھی. یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے وزٹ کون کون سی جگہ کی. انہوں نے آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کو وزٹ کیا جس کا نام ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر. پھر انہوں نے قائد اعظم کا جو ڈاک بنگلہ ہے اس کو وزٹ کیا، جس کے بیسس پہ وہ ٹویٹ انہوں نے ڈالی کہ آئی ایم ویری پریولیج ٹو ہیو وزٹڈ دا ڈاک بنگلہ. یہ دیکھیں، یہ ٹویٹ آ رہی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے لیومنائز کے ساتھ انہوں نے اپنی پکچرز لی، ریڈ فورٹ کو وزٹ کیا، جلال آباد گارڈنز کیا. یہ سمبلزم میں نا یہ بہت پاورفل میسیجنگ ہے جو امریکہ بھیج رہا ہے پاکستان کو، انڈیا کو نہیں بھیج رہا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سمبلزم میں یہ کیوں میسیجنگ اب شروع ہوئی ہے امیجیٹلی. اس کی شروعات جو تھی نا وہ نظر آنی شروع ہو گئی تھیں جب یہ کانگریس کی ایک ڈیلیگیشن آئی تھی نا پاکستان، جو ابھی مل کے گئی ہے شہباز شریف جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ رابن رفیل بھی آئیں جنہوں نے پرائیویٹ وزٹ کی، صرف عمران سے ملی اور کسی اور سے نہیں ملی. بڑی کوشش کی گئی کہ وہ کسی طریقے سے شہباز سے مل لیں، کسی اور سے مل لیں، شی ریفیوزڈ. یہ جو 2 وزٹس ہیں نا، دس ٹو می واز دا فرسٹ انڈیکیٹر کہ امریکہ نے اپنی ری تھنکنگ آف دا اسٹریٹجی ٹورڈز پاکستان کو شروع کر کے اب اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا. اس کی ایک بہت بڑی مثال اور بہت ہی بڑا ایویڈنس ادر دین ڈونلڈ برومز وزٹ از اے رپورٹ جو کہ 5 یا 4 اکتوبر کو پبلش کی ہے پاکستان اسٹڈی گروپ امریکہ میں. تقریباً درجن لوگوں نے بنائی ہے، جس کے اندر ایک سابقہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، 2 فارمر ان کے امبیسڈرز ہیں پاکستان کو، 4-6 اسپیشلسٹ ہیں پاکستان میں جنہوں نے ڈپلومیٹک اپنا
کام کیا ہوا ہے, پاکستان میں رہے ہوئے ہیں, اور ایک سابق پاکستانی امبیسڈر ٹو یو ایس, جو کہ میرا خیال ہے حسین حقانی, میرا خیال ہے وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, جب اسے کہتے ہیں جو کہتے ہیں جی حاضر جناب وہ ہے. لیکن اس رپورٹ کا جو متن ہے نا وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. وہ اس کا متن وہ ہے, سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ امریکہ کی ناٹ واک اوے فرام پاکستان, سب سے بڑا ہیڈ لائن ہے. دوسری ہیڈ لائن کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں بیسڈ آن ایچ ادرز انٹرسٹ, میوچل ریسپیکٹ اینڈ ناٹ اینی ایگزیجریٹڈ ایکسپیکٹیشنز, کہ ہماری بھی توقعات بہت زیادہ ان سے اور ان کی بھی ہمارے سے توقعات ہیں. پھر وہ آگے چل کے رپورٹ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے چائنا کے متعلق ایک ڈائیورس ہے اوپینین, لیکن اس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم افغانستان پہ ایک نظر رکھیں گے, چونکہ افغانستان کے لوگ بڑی مصیبت میں ہیں اور ان کی مصیبتوں کا خیال کیا جائے. بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کی جو ایلیٹ ہے اور اس کی جو پبلک اوپینین ہے وہ تو ہوگی دیر میں تبدیل, لیکن پاکستان کو میں جو پبلک اوپینین ہے وہ ایک دیوار ہے یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن شپس کو کے درمیان بڑھنے نہیں دیتی. اور اس پبلک اوپینین کو, میں اس آرٹیکل دیکھے, اس پبلک اوپینین کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور امریکہ کی انگیجمنٹ پاکستان کو ریئلسٹک پیرامیٹرز میں دیکھا جائے کہ پاکستان کی اپنی پالیسیز, اپنی ایسپریشنز اور اپنا اس کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. یہ ویری گریٹ تھنگ. میں کہتا ہوں, میں نے جب یہ پڑھا مجھے حسین حقانی کی ناٹ بی دیر, حسین حقانی سپورٹ کرتا. میں کوشش کر رہا تھا پتہ کرنے کے لیے کہ کون امبیسڈر ہے, بٹ دس از اچھا. یہ رپورٹ پتہ کب دی ایڈمنسٹریشن کو, باجوہ کی جو جیک سلیون اور اس کی میٹنگ سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا جی یہ تیاری ہے. اب آپ آ جائیں کہ باجوہ, اب میں اس کو لنک کرتا ہوں, یو ہیو ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس, کوشش ہی کر سکتے ہیں بیکاز وی ور ناٹ دیئر. ڈاٹ کیا, تیسرا ڈاٹ ہے, باجوہ صاحب اناؤنس کرتے ہیں بریکفاسٹ میں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا, پاکستان میں آرمی کا کوئی رول نہیں ہے پالیٹکس میں, اور پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے. یہ تین انہوں نے باتیں کی. صحیح. آپ کو میں اب بالکل ایک اندر کی بات بتاتا ہوں. دس از ایگزیکٹلی واٹ دی امیریکنس ٹولڈ ہم. باجوہ صاحب کو لال جھنڈی دکھائی گئی ہے. باجوہ صاحب گئے تھے, جس طرح ہم نے پہلے بات کی اپنی ایکسٹینشن کی بات, کہ میں کسی طرح اگر یہ جھگڑا فساد ہو جائے, انہوں نے کہا بھائی جان آپ کا کام ختم, جو آپ سے ہم نے کروانا تھا یا نہیں کروانا وہ تو نہیں ہوا. رائٹ ناؤ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایٹ اٹس لوسٹ ہیں. انہوں نے دیکھ لیا عمران کی 6 مہینے کی جد و جہد, انہوں نے عمران کے پبلک میٹنگز دیکھ لیں, انہوں نے پبلک سینٹیمنٹ دیکھ لیا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حیدر مہدی آپ کا چومسکی کا جو انٹرویو ہے اس کا بھی ذکر ہوا کچھ سرکلز میں, جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر میسو اینٹی امریکن اوپینین ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کے اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ تھریٹنڈ ہے. اس لیے کہ پاکستانی پاکستان میں رہنے والے, امریکہ میں رہنے والے اور کینیڈا میں رہنے والے بہت غصہ ہے امریکہ کے اوپر, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کے پیچھے تھا رجیم چینج کی. تو کہتے ہیں وہ بھی ذکر ہوا. تو میں نے کہا اچھا بھائی چلو اچھی بات ہے, ایک انٹرویو سے فائدہ. کہتے ہیں میں نے کہا نام چومسکی کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے آبویسلی نہیں ہوا. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ امریکہ ہیز نوٹسڈ کہ یار اس طرح جو ہم نے یہ بدماشی کی تھی نا, جیسے چومسکی نے کہا کہ وہ مافیا ڈان ہے, اس نے کہا کہ جی یہ سبزی والا ہے پاکستانی. سر وقت کا فرعون تو ہے نا, وقت کا فرعون تو ہے, تو مانتے پھینٹ. تو دس از اے ہیوج چینج ان دی. اچھا پھر چوتھا کنیکشن, وجاہت ہیں, ایک ہمارے اچھے جرنلسٹ ہیں, وہ انٹرویو وغیرہ کرتے تھے, انہوں نے پھر خیر اینکر بھی تھے, پھر انہوں نے جا کے کولمبیا سے جرنلزم میں ماسٹرز کیا. ویری فائن چیپ, بولڈ. اس نے بڑا زبردست ایک اوپیڈ لکھا ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کہاں پبلش ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ جی امریکہ نے اپنی کلیئرلی ری تھنک کر لی ہے اسٹریٹجی ٹورڈس پاکستان. وہ یہ خطہ جو ہے افغانستان, ایران,
رشیا، چائنا، بیچ میں پاکستان، جو کہ لوگ اب ریسنٹلی کہہ رہے تھے پاکستان کی اب جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں، میں ویری امپورٹنٹ کہتے نہیں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے ود واٹ از ہیپننگ ان ایران جو آپ نے ابھی بات کی، اور افغانستان کا ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا، رشیا برنک آف کہتے ہیں پوٹینشیل نیوکلیئر وار، چائنا، تو انہوں نے کہا جی وی کانٹ واک اوے فرام پاکستان. اب امریکہ کا اچھا یہ میں ذرا روکتا ہوں، میں باجوہ صاحب کی طرف آتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو یہ ایکچولی کہا گیا، اور مجھے کسی اور صاحب نے بتایا ہے کہ بہت سینئر امریکن ڈپلومیٹ نے ان کو ذاتی طور پر کہا، انہوں نے مجھے کل فون کر کے بتایا، انہوں نے مجھے ذاتی طور پر کہا کہ امریکہ ہیز ڈیسائیڈیڈ to rebuild relationship with Pakistan on equality and rebuild the relationship with Imran, who is the reality for Pakistan. یہ اب آپ سوچیں، یہ ایک امریکن بہت سینئر. سر آپ جہاں یہ بات کر رہے ہیں نا، یہاں سے ایک اور کنسرن آیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان سے انگلینڈ چلی گئی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کو لے کے آؤں گی. زرداری صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اٹ مائٹ بی پاسبل دے ول نیور کم بیک ٹو پاکستان. از دیٹ رائٹ؟ سو اس کو پاز کروں، میں یہ آگے چلیں، آپ اسی سے لنک کرتے ہوئے، اسی کو لنک کرتے ہوئے چلتا ہوں. تو باجوہ صاحب کو مجبوراً یہ بات امریکہ میں کہنی پڑی، اس لیے امریکنوں نے ان کو کہا کہ یو ہیو ٹو پبلکلی اناؤنس کہ آپ یہ اب آپ سوچیں، یہ مطلب اس پہ تو رونا آتا ہے یار کہ آپ نے ایکسٹینشن کی اناؤنس کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ آرمی کا کوئی تعلق نہیں، مطلب وہ ایسی انہوں نے باتیں کی کہ آرمی از نو لانگر امپورٹنٹ، مذاق خیز بات، لیکن انہوں نے کہی اور معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ ان سے کہلوائی گئی. اب وہ لیم ڈک ہو گئے، اب ان کی کوئی نہیں، اب ان کی نواز شریف کا وہ آدمی رہا، اب وہ گئے. انہوں نے نواز شریف صاحب نے یہاں سے پاکستان سے 5 لوگ گئے تھے، جس کے اندر اعجاز امجد صاحب ان کے سسر اور شجاعت عظیم، 3 اور ہیں ان کا مجھے نام نہیں پتہ، جو بہت منتیں سماجتیں کرنے گئے تھے نواز شریف صاحب کی کہ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. نواز شریف نے انکار کر دیا، وہ انکار ہوا، امریکہ سے ان کو لال جھنڈی میں گیا، انکار ہو گیا. ناؤ ہی از لیم ڈک. یہ بھی آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان کے سینئر جرنیلوں نے ان کو پچھلی کانفرنس میں کہا کہ آپ نے بڑی اچھی خدمت کی ہے فوج کی، بہتر ہے کہ آپ باعزت طور پر ریٹائر ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں اب کمنگ ٹو روسٹ فار ہم. اب آپشنز کیا ہیں؟ نواز شریف کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن نہیں رہا. نواز شریف خود واپس نہیں آیا، بیٹی کو بلوا دیا جو آپ نے بات کی. مجھے نہیں لگتا کہ مریم واپس آئے گی، نہیں آئیں گی، مجھے نہیں لگتا، بیکاز جو سچویشن اتنی ریپڈلی ایوالو ہو رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اگلے 8-10 دن میں، اب وہ میں بات کروں گا کہ عمران کے پاس کیا آپشنز ہیں، 8-10 دن میں کوئی ایک میجر چینج ہوگا، الیکشنز پروبیبلی اناؤنس ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ نیا آرمی چیف پہلے اناؤنس ہو جائے، نہیں ہوا تو مجھے نہیں پتا کہ دوسرا آرمی چیف یہ کس طرح اپوائنٹ کریں گے بائی دا ٹائم باجوہ ریٹائر. بٹ باجوہ از لیم ڈک. اب اس کی فوج میں بھی سنوائی نہیں ہوگی، یہ ایک بڑا نیچرل فنومینا ہوتا ہے. نئے آرمی چیف کے لیے میں صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں، نئے آرمی چیف کے لیے جو بھی ہو، عاصم منیر کو بنا دیں، سرشاد کو بنا دیں، سارے سرشاد کو بنا دیں، اظہر عباس کو بنا دیں، کسی کو بھی بنا دینا، وہ آرمی چیف اب چاہے اس نے کتنے قسمیں وعدے نواز شریف کو بھی دیے ہوئے ہوں یا زرداری کو دیے ہوئے ہوں نا، وہ اب سیاست کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا. شروع میں، بعد میں مجھے نہیں پتا، سال بعد جب اس کے پیر پھر پکے ہو جائیں. لیکن اس لیے کہ فوج کے ساتھ جو برا حال باجوہ نے کیا ہے اپنی ذات پر، آرمی چیف کے عہدے پر اور فوج کی ریپوٹیشن پر، وہ میرا نہیں خیال کہ بزنس ایز یوزول پہ کبھی بھی وہ ریلیشن شپ جائے گی جو پاکستانی عوام کی پاکستانی فوج کے ساتھ تھی، وہ نہیں جائے گی. یہ میں کسی میرے سے پوچھا، میں نے کہا یہ پاکستان آرمی کا 9/11 ہے. ہمارے جس دن 9/11 ہوا، ہمارے والد صاحب نے کہا کہ حیدر مہدی حیدر بیٹا دا ورلڈ ہیز چینجڈ فار ایور. یہ جو باجوہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو کیا ہے نا، دا ریلیشن شپ بٹوین دا پاکستان آرمی اینڈ دا پیپل آف پاکستان ہیز چینجڈ فار ایور. تو جو بھی نیا چیف آئے گا اس کا سب سے پہلے
اس کا جو ٹاسک ہے وہ ہے کہ کسی طریقے سے اس فوج کی جو بالکل تباہ ہو گئی ہے ریپوٹیشن، اس کو کسی طریقے سے میں ایک تو ڈاؤن سلائڈ بحال کروں. پہلے تو ڈاؤن سلائڈ روکے عارفہ، پہلے تو ڈاؤن سلائڈ جو روز ان کے اوپر کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ وہ روکیں، اس کے بعد کسی طریقے سے ریڈیم کریں. اس کے لیے میں یہ جو کہتے ہیں نا ٹوکن میجرز کام نہیں کریں گے کہ جی فوج کے سب نکال دیے، سویلین اداروں میں سے ISI کو کہہ دیا تم نے کوئی نہیں کرنا، کوئی سیکٹر کمانڈر کسی کو حکم نہیں دے گا، کوئی DGC کسی کو حکم نہیں دے گا. یہ ٹوکن میجرز ہیں. اصل میجرز ہیں کہ جب تک یہ میجر ریفارم انڈر ٹیک نہیں ہوگا نا آرمی کا. اب میں آتا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں. میرے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں یار حیدر مہدی یہ کیا، میں نے کہا بھائی جب تک آپ یہ ریفارم نہیں کریں گے، افواج پاکستان کے سربراہ کے سپہ سالار کی پاور کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، میں اس کو ویکن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے. جب تک پاکستان آرمی کی سٹینڈرڈز انتہائی زیادہ ڈیٹیوریٹ ہو گئے ہیں ہر چیز میں، پوسٹنگز میں، ٹرانسفرز میں، اپوائنٹمنٹس میں، ٹریننگ میں، میرٹ میں، لائلٹی کے بیسس پہ ہو رہے ہیں، وہ فوج لوگوں کا گم جانا، بھلوں کا گم جانا، ایسی چیزیں انہوں نے انوالو ہو گئے. تو یہ تو ڈاؤن سلائڈ جو دیمک اندر سے کھاتی ہے نا عارفہ لکڑی کو، سامنے سے تو نہیں نظر آتی، سامنے تو وہی کڑک فوجی نظر آتا ہے، جیپ یہ وہ، لیکن اندر سے تو اٹ از راٹنگ. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو کہ یہ اتنا نہ دیمک کھا جائے اس کو اندر سے کہ یہ ٹوٹ جائے، بیکاز اس وقت ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ دس از دی اونلی انسٹیٹیوشن جو قابو ہے. پھر مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ جب فوج کہتے ہیں آپ سپاہی اللہ دیتا کا بھی بیچارے کا نام آ جاتا ہے اور کیپٹن حیدر مہدی کا بھی نام آ جاتا ہے، ان بیچاروں کا کیا؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج سمبلزم میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جوڈیشری کرپٹ ہے، تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ساری جوڈیشری کرپٹ ہے. ہم کہتے ہیں یار ایز این انسٹیٹیوشن دا میسیجنگ از کرپٹ. جب میں کہتا ہوں کہ فوج از ریسپانسبل فار پاکستانز ڈیوسٹیشن، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فوجی جنہوں نے سرو کیے تھے، میں کہتا ہوں جنہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو لیڈ کیا اور جنہوں نے پاکستان کو اس پوزیشن پہ لا کے کریں، دے آر ریسپانسبل. تو یہ ہمیں وی ہیو ٹو ہولڈ دس. دیکھیں عمران کے پاس کیا آپشن ہے؟ سر ایک سیکنڈ میں اب آپ کو انٹرپٹ کروں گی بالکل، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا وقت کا مقابلہ سخت والی بات ہے. آپ لوگ معذرت کے ساتھ اس چیز کو مائنڈ نہ کیا کریں، ہم نے جس چیز کو ٹائم کو ہینڈل کرنا ہے، سوال زیادہ ہوتے ہیں. 11 لوگوں نے استعفے دیے تھے، ایک کا استعفیٰ واپس ہو گیا، 10 لوگوں کا اور ابھی خان صاحب کا. مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آن دا وے ہے. میرے منہ سے جو ہے نا آپ نے وہ آئیڈیا میرا چھین لیا. آئی تھنک آپ سائیکک ہیں. نہیں مگر مجھے لگتا ہے الیکشن کیونکہ ملک متحمل نہیں ہے الیکشنز کا. اچھا تو کیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے جا رہا ہے؟ کیونکہ بڑی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. چلے گئیں محترمہ بھی مریم صاحب ابھی چلی گئیں، میاں صاحب بھی نہیں آئے. یہ بیچارے مجھے لگتا ہے پھانسی لگیں گے شہباز صاحب، اور ان کو بائی دا وے 5 سال کی تنخواہ بھی مل گئی اسحاق ڈار صاحب کو، جتنا عرصہ وہ نہیں رہے. تو ذرا اب آپ کور کیجئے گا. اچھا ملک کے پاس پیسہ تو ہے کوئی نہیں. اچھا میں نا عمران کے آپشنس کی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ دیکھیں عمران کے پاس 2 آپشنس ہیں. کسی طریقے سے وہ سٹریٹس پر پریشر لے آئے. اب تو وہ مار دھاڑ والا چکر مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. میں مان ہی نہیں سکتا کہ فوج اب باجوہ کے اناؤنسمنٹ کے بعد امریکہ کا یہ ان کو کہنا، اور جس طریقے سے ریپڈلی ایوالو ہو رہی ہے سچویشن، کہ اگر یہ ایک آرٹیکل 245 ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کا جس کے تحت ہم ان ایڈ آف سول پاور فوج کو منگا سکتے ہیں، سویلین گورنمنٹ، وہ یہ اگر انووک بھی کریں اور فوج کو لے کے بھی آئیں اور اسلام آباد میں لگا بھی دیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ فوج اور رینجر جو ہے اس وقت وہ کرے گی جو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کنفرنٹ کریں. لیکن عمران جو ہے سٹریٹس پر لوگوں کو لا کے شاید اتنا پریشر ڈلوا دے کہ ان صاحب کو ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جس طرح آپ دیکھتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ جو شہباز شریف صاحب اب میرا خیال ہے یہ نہیں سنبھل رہا، آپ استعفیٰ دے کے اور الیکشن. یہ ایک آپشن ہے. دس از دا بیٹر آپشن اینڈ دس از واٹ عمران از ہوپنگ. اور عمران کو اس چیز کا انڈیکیشن بھی دی گئی ہے بائی دا وے کہ
آپ یہ جھگڑا فساد پلیز اس کے اوپر نہ جائیں, پریشر آن رکھیں. یہ بڑی بڑی گیمز ہیں, آپ پریشر آن رکھیں, ہم ادھر سے پریشر ڈالیں گے. اب وہ ہم میں کون شامل ہیں وہ آپ ذرا سمجھ لیں, اور ہم وی ول میک شور کہ شہباز کسی طریقے سے ریزائن کرے. یہ اڑے ہوئے اس لیے تھے کہ ان کو شاید شک تھا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے گی, جو کہ نہیں مل رہی. نواز نے ریفیوز, بلکہ نواز کے کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے, جدوں وقت آئے گا دسی ویکھن گے. مطلب ابھی یہ بھی کی بات ہے, پچھلے ہفتے کی بات ہے, یہ اس نے اس طرح ٹال دیا, نہیں دے رہا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو کہ عمران کو پیش کر رہے ہیں لوگ, ان کے ساتھی بھی کر رہے ہیں, عمران صاحب آپ جائیں اسمبلی میں واپس جائیں, اور وہ باپ پارٹی اور ایم کیو ایم تو ہے, اب تو وہ بے باپ ہو گئے ہیں, ان کا باپ تو چلا گیا یا اس نے اناؤنس کر دیا. تو یہ جو 172 ہے وہ 173 یا 74 ہو گئے, ایک سیٹ کا ڈفرنس 2 کا ہے. وہ آپ آ کے جیسے ہی آپ ووٹ آف کانفیڈنس جیتے ہیں اسی وقت ڈیزالو کریں اور کیئر ٹیکر کریں. So these are the two options. Now, if you ask my opinion, I think he should not go back to the assembly. میرا خیال, I think it is dangerous because اگر اسمبلی گیا اور وہ نہیں ہو سکا, let's say for some reason وہ نہیں ہو سکا, اور ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس شہباز نہیں ہارتا, اور کسی طریقے سے اربوں کروڑوں روپے دے کے ان کے بندے بھاگ جائیں, آئیں نہ ووٹ کرنے کے لیے, اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ کہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ پھر جو ہے نا وہ ٹائم فیش ہو جائے گی. ٹھیک, عمران نہیں کر سکتا. تو میرے لیے آئی تھنک اٹ ہیز مور رسک فار عمران. مائی ویو از کہ عمران شوڈ کیپ دا پریشر آن اینڈ فورس جو الیکشن. ایک وہ جنرل صاحب نے مجھے فون کیا تھا, اب آپ کو بتایا, نام نہیں لیتا, کہ ہم نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا. ہم کون تھے؟ باجوہ صاحب. اور انہوں کون تھے؟ وہ عمران تھے. اور 37 منٹ انہوں نے مجھے بھاشن دیا کہ حیدر مہدی تو کیا کر رہا ہے, یہ تو باجوہ کے خلاف کیوں باتیں کر رہا ہے, تیرے بھی کھل جائیں گے کھاتے. میں نے کہا سر میرے کھاتے میں سوائے ادھار کے نا اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا, مہربانی کر کے میرے ادھار جتنے لوگوں کے. تو دس از سر ایک چیز جو مجھے لگ رہی ہے, مریم صاحبہ چلی گئیں, خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گی. مریم کی ایک بات کر دوں, وہ اس پہ تو مجھے ترس, وہ تو غصہ تو خیر بہت آتا ہے لیکن ترس بھی آتا ہے کہ وہ یہ ساری دنیا سے وہ سائفر دیکھنے لوگ نے جو ہے, اب لوگوں پہ سائفر اس بیچاری کو کوئی بتائے کم وقت کو کہ تو, اور اس کے پیچھے پی ایم ایل این کے لوگ جو اس کو جان نشین کہہ رہے ہیں, اور وہ دوسرا ہاں بلاول بختاور زرداری جو بھی نام ہے اس کا, وہ جس نے ایک دن ناکام انگریزی بولتا ہے. اور میں دیکھیے میں ذات بڑا اچھا کر کے گیا ابھی ریسنٹلی اس نے پاکستان کو میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ نے پاکستان میں ڈرامے دیکھے ہیں؟ نہیں سر, نہیں میری ایک بات سنیں, لفاظی صحیح مگر ڈیفینڈ بڑا نہیں. آپ نے ڈرامے دیکھے ہیں, آپ نے بڑی بڑی اسپیچز سنی ہیں پکچرز میں. سینٹ آف اے وومن آپ نے پکچر دیکھی ہے, اس میں آل پچینو کی آخری جو اسپیچ, وہ یہ ایکٹر ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کے منہ میں لفظ ڈالے جاتے. رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ تعلقات پہ اس نے اپنا یار بلاول ہے, تو میری بات سنیں, بلاول ہے زیرو ویلیو, ایوری ون نوز دیٹ, امریکہ کو پتہ ہے. میرا جو سوال اس وقت ہے نا وہ یہ ہے کہ روپے کی تو اڑان ہو گئی. جناب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, یعنی کون سی جادو کی چھڑی چلی کہ روپیہ 200 سے نیچے, ڈالر 200 سے نیچے آ رہا ہے. دیکھیں نا جی, وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو یہ اسٹریٹ کارنرز پہ وہ ہوتے ہیں, وہ ایک 3 کپ رکھتے ہیں, ایک کے اندر گیند رکھتے ہیں, پھر آپ سے کہتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں, بتاؤ کس میں, اور آپ کہتے ہیں ادھر, وہ نہیں. یہ اس قسم کا مداری ہے. مجھے بتائیں کوئی اکنامک فنڈامنٹلز میں چینج نہیں آیا, ایکسپورٹس امپورٹس میں فرق نہیں پڑا. آپ کے 5 ملین ٹیکسٹائل کے جو امپلائیز ہیں وہ شاید بے روزگار ہو جائیں. اپٹما جا رہا ہے, سو دیر از نو چینج. اپٹما جا رہا ہے, وہ جو لائف ٹائم ایک کمپنی ہے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی تھی, اس کا آپریشن لاہور کا بند ہو گیا, کسی نے نام نہیں لیا. جی وہ $85 ملین, لیکن ان کی اپنی بھی بیوقوفیاں بہت تھیں, میں نے پورا. ہاں, what I'm saying is there is no change in the fundamental.
30-32 बिलियन डॉलर देने हैं, एक्सपोर्ट नहीं इंक्रीज़ हुई, रेमिटेंसेस नहीं इंक्रीज़ हुई, कोई हमारी ग्रोथ रेट Why these numbers are मैं आपको बताता हूँ, वो उसके पास जिस तरह आप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ना बड़े बड़े ब्रोकर्स, artificial. ऑफ कोर्स इट इज़ आर्टिफिशियल. देयर इज़ नो फील गुड फैक्टर इन पाकिस्तान. डर के आने से लोगों ने कान पकड़ लिए कि यार ये फिर आ गया, ये फिर फंसवाएगा, हमें मरवाएगा, बिकॉज दार तो गड़बड़ ऐसी करके. लास्ट सवाल, वी हैव ओनली 2 minutes, 2.5 minutes. ये मैंने आज प्रोग्राम जब शुरू भी किया था तो मैंने कहा था कि जैसे मेरी बॉडी का यूनिट ऑफ माय बॉडी इज़ अ सेल, द यूनिट ऑफ मैटर इज़ एन एटम. मेरे घर से सियासत शुरू होती है और घर एक छोटा सा मुल्क होता है जिसमें बजट बनाया जाता है, जिसमें ताल्लुकात, बैरूनी ताल्लुकात होते हैं. पाकिस्तान में ये जो मुखबरियाँ शुरू हो गई हैं, ये बड़ी खौफनाक है. मसलन अफवाहें जो फैलना शुरू हो गई हैं. अभी रिसेंटली एक अफवाह जो आई है जी, हाईवे के ऊपर गाड़ी में मुलाकात हुई एक आर्मी चीफ की, एक अतर मिनुल्लाह साहब और इमरान खान साहब, और अब लोगों ने ज़्यूम करना. कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? सो कयास आराइयाँ किस एनवायरनमेंट में होती है सर, आप फरमाएं. जहाँ पर क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती. क्लियरिटी ना हो. ये साहब गए अमेरिका, किसी को नहीं पता क्यों गए, कितने लोग गए, किन से मिल रहे हैं, क्या बाद में आना शुरू हुआ, कयास आराइयाँ शुरू हो गई. कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि यार ये कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं. मैं आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की एक स्पीच सुन रहा था जो उसने मेरा ख्याल है 2-1 साल पहले की थी. ओहो हो, उस बंदे ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक अनफोल्ड किया, जो उसके साथ भी होता था. अच्छा, मैं ना अपने आप को उतना ही गिल्टी और मुजरिम समझता हूँ ऑनेस्टली आरफा, जितना ही लोग हैं. क्यों? हम लोग भी बहके हुए थे, मैं भी बहका हुआ था, हम भी एक रोमांस में थे कि नहीं यार ये पाकिस्तान को ये ठीक करे. ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ अपने एजेंडा पे चल रहे थे. अब लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, मैं कहता हूँ फौज. कहते जी आप इस्टेब्लिशमेंट कहा करें, आप फौज ना कहा करें. मैं कहा अच्छा तो कान इधर से पकड़ने के बजाय तुम कहते हो कि मैं यहाँ इस दूसरे. दिस इज नॉनसेंस. पाकिस्तान नीड्स ए फ्री डेमोक्रेटिक सोशल वेलफेयर सिस्टम, एज सिंपल एज दैट. वो जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं आएंगे. लोग समझते हैं कि जी इमरान के आने से ना पाकिस्तान के अंदर चांद तारे निकल आएंगे और बागों में फल निकल आएंगे. ऐसी बात नहीं है. पाकिस्तान को इस दलदल से निकलने के लिए जो इकोनॉमिक दलदल है, मेरे हिसाब से 5 to 10 years लगेंगे. लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मुसीबतें आने वाली हैं. ये जो हमारे ऊपर जो सर पे पड़ी है, अमेरिका में इतनी मैसिव इन्फ्लेशन आने वाली है, स्टैगफ्लेशन जिसको कहते हैं. एवरीबडी इज सेइंग. सो द पॉइंट इज हम तो किसी खाते में नहीं है. बट सिस्टम्स देखिए ना, पहला कदम सिस्टम की इम्प्रूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल की स्ट्रेंथ. अगर आपने जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारा अफवाज पाकिस्तान, उसको अगर आपने रिफॉर्म नहीं किया कि वो ताकतवर हो. हम कहते हैं आरिफा, हमारी ना कंसल्टेंसी में एक लफ्ज़ होता है, फ्रेज़ होती है, उसको कहते हैं फॉर्म फॉलोज़ फंक्शन. इसका मतलब आरिफा ये है कि किसी भी इदारे के पहले आप तयन करते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. अगर पाकिस्तान आर्मी के ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मुल्क का दिफा करेगा अंदरूनी साजिशों से और बैरूनी हमलों से, तो ये उसका है. लेकिन अगर उसके ऑब्जेक्टिव में आप डाल देंगे कि इसका सियासत में भी दखल होगा, इसका गवर्नेंस में भी दखल होगा, तो फिर फौज वो करेगी जो करेगी. आपने मकासद बिल्कुल क्लियर बताने के तयन कर लेना. हाँ, एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी इज उस पे उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होता है. फिर आप आर्मी के चीफ की पावर कहते हैं बेटा तेरी पावर बहुत ज़्यादा है, बेलगाम है, बेकाबू है, ऐसे तुझे नहीं दे सकते. अपनी मर्ज़ी की प्रमोशन करे, अपनी मर्ज़ी की तो पोस्टिंग करे, अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट करे, अपने ससुर की तो बातें सुने. मतलब ये इतना मजाक पाकिस्तान के साथ. खुश रखना बहुत ज़रूरी है. मगर अभी आपने कहा कि अगर हमारा है कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, अंदरूनी साजिशों में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुआ करती होती हैं. लेकिन सियासत में नहीं. देखिए, सियासत में एवरी कंट्री नीड्स ए वेरी
powerful intelligence service. ٹھیک ہے, Beautiful. every country needs that. یہ تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن against your external enemies, not against your own people, not against your own politicians, not against your own businessmen, not against people like me. Sedition کے کیس میں پھنسا ہوں, میں سٹیشن کے کیس میں نان بیلیبل. میرے بچے جو کہ پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں, ان کے خلاف کیسز. انشاءاللہ سب کچھ ریورٹ ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ, مگر میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کا خطہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو نعمت دی ہوئی ہے ہم خود اس سے واقف نہیں ہیں. افغانستان کو جو ذخائر دیے ہیں, افغانستان کیوں لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں, کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ جو کیا جو جہاں پہ سونے کی بہت زیادہ ہے, ریکوڈک نہیں, وہ تو ہمارا پاکستان کا ہے نا, روہنگیا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جو جہاں پہ سوچی جہاں کی پرائم منسٹر ہوا کرتی ہوتی تھی, وہاں پر بھی پیسہ تھا, گولڈ تھا, جس کی وجہ سے اس ملک کو کانکر کرنا چاہا. مڈل ایسٹ میں تبدیلی آئی. پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جی, ہم اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں بٹ اٹس اے فیکٹ. اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ری ایویلویٹ دا نیچر آف اٹس ریلیشن شپ ود پاکستان. آج کریملن نے یعنی رشیا نے ایکیوز کیا ہے کہ زیلنسکی اپنی ہٹ دھرمی اور ایگو کی وجہ سے ٹیکنگ اس ٹورڈز دا تھرڈ ورلڈ وار. اب یہاں پر پاکستان کی پوزیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اور دنیا کی اگلی پاکستان کو نا علیحدہ رہنا چاہیے اس کانفلکٹ سے. جسٹ لائک انڈیا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور انڈیا ویسے اس کو بڑا چبھ رہا ہے بلوم والا, اور یہ امریکن ری ایویلویشن والا. پھر انہوں نے جو 4.5 ملین جو دیا تھا, 450 ملین جو دیا تھا F-16 کے حوالے سے, وہ باقاعدہ انڈیا نے تو کوسچن کیا ہے کہ آپ ہمیں پوک کر. بائی دا وے دیٹ از another indication کہ they are re-evaluating their ties. Stay tuned. حیدر مہدی صاحب آپ کا تھینک یو ویری مچ جی.